بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الثانی قد عرفت انه لا شبہۃ فی ان القاطع یوجب استحقاق العقوبۃ علی المخالفہ والمصوبۃ علی الموافقہ فی صورت الاصابہ الی آخرہ۔ گزارش کی تھی کہ بحث قط کو ملا خن رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کیا ہے 7 حصوں میں، اور ہر حصے کو عنوان قرار دیا ہے الامر الاول، الامر الثانی، الامر الثالث، اس طرح کر کے۔ امر اول خود حجیت قط کے بارے میں تھا، الحمدللہ اس کی بحث کسی حد تک مکمل ہوئی۔ آج ہے امر ثانی، توجہ فرمانا ہے، بالکل آسان سی بحث ہے۔ جب بھی مولا کسی فعل کا امر کرتا ہے، کسی فعل سے نہیں فرماتا ہے، تو مکلف کیا کرتا ہے؟ اس مکلف کے اس بجا لانے یا بجا نہ لانے پر 4 عناوین صادق آتے ہیں۔ اس کو سن لیں، باقی پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے۔ نمبر 1، یا عنوان عصیان صادق آئے گا، یا عنوان طاعت صادق آئے گا، یا عنوان انقیاد صادق آئے گا، یا عنوان تجری۔ کیسے لطف لینا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ کام نہ کرو، مثلا ھذا حرام، یا مولا نے فرمایا ھذا واجب، اس بندے کو قاطع ہے اس بات کی کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ حرام ہے، یا جس کو میں ترک کر رہا ہوں یہ واجب ہے، اور یہ اس کو کر گزرتا ہے، یعنی جس کو نہیں کرنا تھا قاطع کے باوجود کر گزرتا ہے، اور جو کرنا تھا اس کو آمدن قط کے باوجود نہیں کرتا، اور یہ موافق واقع بھی ہوتا ہے، یعنی کیا واقع میں وہ حرام تھا، نہیں کرنا تھا، اس نے کر دیا، واقع میں واجب تھا، کرنا تھا، اس نے اس کو جان بوجھ کے نہیں کیا، اس پر آتا ہے صادق عنوان عصیان۔ مولا نے کہو کرو، مولا نے فرمایا اس کو کرو، مولا نے فرمایا اس کو نہ کرو، اس کو قط حاصل ہو گئی کہ ھذا واجب یا ھذا حرام، اور یہ اس قط کے مطابق عمل کرتا ہے، جو واجب تھا اس کو کر گزرتا ہے، جو حرام تھا اس کو ترک کر دیتا ہے، اس پر عنوان طاعت صادق آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 2 یہ ہو گیا آسان، اس میں کوئی شک نہیں کہ عصیان پر عقاب اخروی ہوگا اور طاعت پر ثواب اخروی ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہاں ختم۔ 2 باتیں اور ہیں جو ہمارا موضوع بحث ہیں۔ پہلی ہے انقیاد، لطف لینا ہے۔ انقیاد کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص یہ قاطع کر لیتا ہے کہ یہ کام مطلوب مولا ہے، یہ کام واجب ہے، اپنی اس قاطع کے مطابق اس کو انجام دیتا ہے، چونکہ اس کو قط یہ تھی کہ یہ واجب ہے، حالانکہ وہ واقع میں واجب نہ تھا، لیکن اس کو قط تھی کہ واجب ہے، واقع میں واجب نہ تھا، اور یہ اس کو واجب، چونکہ اس کو قط تھی کہ واجب ہے، واجب سمجھ کر انجام دے دیتا ہے، تو اس انجام دینے کو عنوان انقیاد دیا جاتا ہے کہ یہ انقیاد ہے۔ سوال یہ ہوگی کہ جیسے طاعت پر تو ثواب ملتا ہے کنفارم، آیا انقیاد پر بھی ثواب ہے یا نہیں؟ ملا خود فرماتے ہیں کہ بالکل جیسے طاعت پر ثواب ہے، انقیاد پر بھی ثواب ہوگا۔ کیوں؟ توجہ کرنی ہے۔
فرماتے ہیں اس لیے ثواب ہوگا کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ واجب ہے اور یہ واجب سمجھ کر انجام دے رہا ہے، یہ اس کے حسن نیت کا پتہ دیتا ہے، اس کا انجام دینا بتاتا ہے کہ یہ بندہ مطیع امر مولا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اوکلائے عالم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح کرتے ہیں کہ جس کو یہ واجب سمجھ بیٹھا تھا حالانکہ واقع میں نہ تھا، یہ اس کو انجام دے رہا ہے، تو جو واقع میں بھی واجب ہو تو اس کو بے طریقے نہ، تو اس لحاظ سے یہ بندہ مستحق ثواب ہے، اس کو کہا جاتا ہے انقیاد۔ چوتھا عنوان یہ ہے یہ بندہ قاطع کر لیتا ہے کہ یہ واجب ہے، اس قاطع کے باوجود کہ یہ واجب ہے اس کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ بندہ قاطع کر بیٹھتا ہے کہ ھذا حرام، اس کی حرمت کی قطع کے باوجود یہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لطف لینا ہے، حرمت کے قطع کے باوجود ارتکاب کر بیٹھا، وجوب کی قطع کے باوجود اس کو ترک کر بیٹھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس کو اس نے واجب سمجھا تھا واجب نہ تھا، جس کو اس نے حرام سمجھا تھا وہ حرام نہ تھا، اس کو عنوان دیا جاتا ہے تجری کا، کہ یہ ہے تجری ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کو شراب سمجھا تھا اور شراب سمجھ کے ہی پی لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شراب نہ تھا، وہ تو روح افزا تھی۔ اس کو قاطع تھی کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نماز جمعہ ترک کر دے، بعد میں پتہ چلا کہ واقع میں واجب نہ تھی، اس کو کہا جاتا ہے تجری۔ اس باب تجری میں علماء کرام بحث ہے کہ آیا جیسے عصیان پر کنفرم عقاب ہوتا ہے، جیسے طاعت پر کنفرم ثواب ملتا ہے، یا جیسے انقیاد پر طاعت کی طرح ثواب ملتا ہے، آیا تجری پر بھی عصیان کی طرح عقاب ہوگا یا نہ ہوگا؟ مجموعاً اس تجری کے بارے میں 6 اقوال ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، ہم ملا کے چلتے ہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، استاد گرامی قادر اور ملا اخند کو رسائل میں ہم نے پڑھا کہ شیخ انصاری یہ کہتے تھے کہ تجری قبح فاعلی پر علامت ہے۔ تجری سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بندہ خراب ہے، بندہ بدنیت ہے، یہ بندہ قابل مذمت ہے، لیکن عقاب نہ ہوگا، اس لیے کہ عقاب ہوتا ہے قبح فعلی پر۔ اگر وہ فعل خود حرام ہوتا واقع میں تو عقاب ہوتا، چونکہ اس نے تو روح افزا پیا ہے، لہذا اس نے چونکہ حرام واقعی کو انجام نہیں دیا، لہذا عقاب بھی نہ ہوگا۔ یہ نظریہ تھا شیخ انصاری کا۔ لیکن ملا اخند رحمت اللہ علیہ اپنے استاد سے اس مسئلہ میں اختلاف فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں والحق، میرے نزدیک قول حق یہ ہے کہ نہ، جیسے انقیاد پر طاعت کی طرح ثواب ملتا ہے، اسی طرح تجری پر بھی عصیان کی طرح عقاب ملے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تجری کے مراحل ہوتے ہیں، لطف لینا گا کیسے؟ پہلا مرحلہ ہوتا ہے فقط نیت کرنا، عمل انجام نہ دینا۔ پروگرام بنائے کہ اس کو پیتا ہوں لیکن پیے نہ، فرماتے ہیں اگر فقط نیت کی حد تک ہو تو یہ اس کی بدنیتی پر دلالت کرتی ہے، لیکن عقاب نہ ہوگا۔ عقاب اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کا ارتکاب بھی کرے، یعنی نیت سے جازمہ و عازمہ، یہ 2 اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ یعنی کیا؟ ایک اس کو جازم ہو اپنی ذات کی حد تک کہ یہ شراب ہے، اور پھر عازمہ، اور پھر اس کو پینے کے لیے اقدام بھی
کرے تو جا کر اس کو عقاب ہوگا. فقط اگر اس کا پہلا مرحلہ ہو یعنی آگے پریکٹیکل اس کو انجام نہیں دیتا تو پھر فرماتے ہیں کہ شاید عقاب نہ ہوگا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, توجہ کرنا میری جان, بہت پیاری دلیلیں انہوں نے دی ہیں. وہ یہ ہے کہ بہت ساری صفات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر ہی اندر ہوتی ہیں. ہم دل ہی دل میں کسی کی غیبت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. حسد دل میں ہوتا ہے, اس کا اظہار نہ کریں. تکبر قالب میں ہو, اظہار نہ کریں. فرماتے ہیں بہت ساری صفات باطنیہ جب تک وہ باطن میں رہتی ہیں اس پر ثواب و عقاب نہیں ہوتا, جب تک کہ اس کا اظہار عملاً نہ ہو. اسی طرح فرماتے ہیں تجری میں اگر تو وہ فقط پروگرام کی حد تک ہو, بدنیتی, یہ شراب ہے میں پیوں گا, قصد کی حد تک ہے, عملاً کوئی اقدام نہیں کرتا, پھر عقاب نہ ہوگا. اگرچہ یہ بھی قابل مذمت ہے. اگر عقلاء کو پتہ چل جائے کہ اس کی ایسی نیت تھی تو وہ مذمت اس کی بھی کریں گے, لیکن فرماتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا ارتکاب کرے, اس کو پریکٹیکل انجام بھی دے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب یہاں تک ہم نے دو باتیں پڑھی. نمبر ایک, تجری کسے کہتے ہیں, ایک. نمبر دو, تجری کے بارے میں ملا اخند رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ تجری پر عقاب ہوگا, لیکن فقط نیت کے مرحلے میں نہ, نیت کے بعد جب عمل بھی کرے گا, پریکٹیکل بھی کرے گا تو یہ ہے اس کے عقاب کے قائل ہیں. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اگلی بات جو شروع فرما رہے ہیں, توجہ کرنا ہے, لطف آئے گا, وہ یہ ہے آخر اس تجری پر کیوں آپ عقاب کے قائل ہیں. فرماتے ہیں اس لیے کہ تجری پر جو عنوان صادق آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ عقلاء اس کی مذمت کریں. لطف لینے آگا, تجری پر عنوان کیا صادق کہے گا کہ یہ بندہ مطیع امر مولا نہیں ہے, اور جو نہ ہو عقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں. تجری پر عنوان کون سا صادق آتا ہے کہ یہ بندہ بد نیت ہے, اس کا گناہوں کے ارتکاب کا پروگرام ہے, اور جو ایسا ہو عقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ کبھی ہے, اس میں قبح پایا جاتا ہے, اور جو عقلاً کبھی ہو وہ شرعاً حرام ہوتا ہے, لہذا قابل مذمت ہے. تو عناوین اس پر ایسے صادق آتے ہیں کہ جو عناوین, جن عناوین پر عقلاء مذمت کرتے ہیں, جو عناوین کبھی ہیں عقلاً, تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اس کے بعد آگے ایک جملہ فرما رہے ہیں, اب اس کو غور کرنا ہے, اور وہ بالکل آسان سا ہے. ذرا غور کرنا, یہ بندہ جب تجری کر رہا ہوتا ہے, لطف لینا کا, اس کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ ھذا خمرن, اس کا خیال ہوتا ہے, اور یہ اس کو پینے کا پی لیتا ہے, حالانکہ وہ واقع میں خمر نہ تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے, اس کا خیال یہ تھا, اور اس کے باوجود اس کو ترک کر دیتا ہے, حالانکہ واقع میں واجب نہ تھی. تو تجری میں امر و نہی حقیقی نہیں ہوتا, خیالی ہوتا ہے. یعنی اس کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس پر امر ہے, اس سے نہیں ہے, اور یہ اس کی کر رہا ہوتا ہے مخالفت, واقع میں نہیں ہوتا. اب اگلے پیرے میں ایک اور نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں جس کی بات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. وہ یہ ہے کہ یہ متجری جو تجری کر رہا ہے, اس کی تجری سے متجرہ بہ کا جو حکم واقعی ہے وہ تبدیل نہ ہوگا. اس سطر کو لکھ لیں, لطف آئے گا. وہ کیسے جی؟ بالکل آسان سی مثال. اس شخص کو
قاطع ہے کہ ھذا خمر، اس کو پتہ ہے کہ خمر، اس کو پتہ ہے کہ ھذا حرام، یہ تجری کرتا ہے اور اس کو شراب سمجھ کر پی لیتا ہے، واقع میں وہ روح افزا تھا، تو اس کی تجری سے اس مائع واقعی کا جو حکم واقعی ہے وہ تبدیل نہ ہوگا۔ اگر وہ روح افزا تھا تو اس کی قط سے اس پر حکم حرمت نہیں آئے گا۔ اور آسان الفاظ میں یعنی جو چیز واقع میں غیر حرام تھی، اس کے قطع بالحرام سے وہ شے حرام نہ ہوگی۔ قطع کا کام، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، قطع کا کام کسی شے میں مصلحت یا مفسدہ کا ایجاد کرنا نہیں ہے کہ مجھے قطع حاصل ہو گئی تو اس میں مفسدہ پیدا ہو گیا، وہ حرام ہو گئی، حالانکہ واقع میں نہ تھی، نہ ایسا۔ قط ایک طریق ہے واقع کی طرف، ایک آئینہ ہے، ہم اس کے ذیل میں دیکھتے ہیں، لیکن اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خمر ہے، حالانکہ وہ واقع میں خمر نہ تھا۔ نقطہ آگا جان، نقطہ یہ ہے ایک سطر میں لکھنے کا کہ بھائی اس شخص متجری کی قطع سے وہ متجرہ بے اپنے حکم واقعی سے متغیر نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ واقع میں حلال تھا تو اس کی قط بے شک حرام کی تھی، وہ پھر بھی حلال رہے گا۔ اگر واقع میں حرام تھا اور اس کی قط حلال تھی، اس کے حکم واقعی پر اس کی قطع کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مثال ہوئی جو میں نے گزارش کی ہے کہ اس کو قطع ہے کہ ھذا الماء خمر، یہ روح افزا کو خمر سمجھ بیٹھا ہے، اب اس کی اس قط سے وہ روح افزا خمر نہیں بن جائے گی، وہ حرام نہ ہو جائے گی۔ جو اس کا اپنا حکم واقعی ہے وہ وہی رہے گا جو اس کا اصل میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ خاص نقطہ ہے۔ اچھا، کیوں میں نے گزارش کر دی؟ اس لیے کہ قطع کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی فعل میں مصلحت کو پیدا کرے یا کسی میں مفسدہ، ایجاد المصلحت والمفسدہ، یہ قطع کے کام نہیں ہیں، بلکہ اس فعل کا جو اصل میں حکم تھا وہ اب بھی رہے گا، اس کی قطع سے فرق نہیں پڑتا۔ آگے انہوں نے دو مثالیں دی ہیں اس نقطے کو سمجھانے کے لیے۔ مثالیں آغا جان یہ ہیں، ترجمے پڑھ لیں گے، بالکل آسان سی پرانی مثالیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کا غلام ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ اس کے فلاں دشمن کو میں قتل کر دوں اور قتل کروں تو وہ خوش ہوگا، یہ بندہ اسی مولا کے بیٹے کو اس کا نوکر سمجھتا ہے۔ بس رات کی تاریکی میں آیا، اس نے سمجھا کہ یہ میرے مولا کا دشمن ہے اور یہ اس مولا کے اپنے بیٹے کو اس کا دشمن سمجھ کر قتل کر دے، تو کیا اس کے یہ سمجھنے سے ابن المولا کا قاتل مولا کے لیے محبوب ہو جائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہ، اس کی قطع ایجاد مصلحت نہیں کرتی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ الاخر ہی بس ایک نقطہ یہ، اس میں اور بات بھی ہے لیکن وہ پھر درس لمبا ہو جائے گا، اس کو پھر انشاءاللہ کل چھیڑیں گے۔ الامر الثانی قد عرفت انه لا شبهة في ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمصوبة على الموافقة في صورة الاصابة۔ وہ جو میں نے آپ کو عناوین گزارش کی ہے کہ اس کو قط تھی کہ یہ واجب ہے، اس نے ترک کر دیا، مخالفت کی تو عنوان عصیان، اور اس کو قط تھی کہ یہ واجب ہے اور اس نے اس کو واجب سمجھ کر انجام دیا اور واقع میں بھی واجب تھی، تو ہم نے کہا کہ یہ طاعت ہے، پس عصیان پر عقاب ہوتا ہے اور طاعت پر ثواب، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب بات ہماری یہاں شروع ہو رہی ہے، فَحَلْ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَهَا فِي صُورَةِ عَدَمِ الْإِصَابَةِ عَلَى التَّجَرِّي بِمُخَالْفَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمَصُوبَةِ عَلَى الْإِنْقِيَادِ بِمُوَافَقَتِهِ
او لا یوجبو شیئا، فرماتے ہیں جیسے پہلے دو عنوان عصیان پر کنفرم عقاب ہے، عنوان اطاعت پر کنفرم ثواب ہے۔ اب دو عنوان ہیں کہ اگر اس نے ایک شے کو حرام سمجھ کر پیا لیکن واقع میں حرام نہ نکلی، واجب سمجھ کر ترک کیا لیکن واجب نہ تھی، اسی طرح اس نے ایک شے کو واجب ہو سمجھ کر انجام دیا اور وہ واجب نہ تھی، یا اس نے کسی شے کو حرام سمجھ کر ترک کر دیا اور وہ واقع میں حرام نہ تھی، تو پہلی کو عنوان دیتے ہیں تجری کا، دوسرے کو دیتے ہیں انقیاد کا۔ بحث ہماری اس میں ہے کہ جیسے عصیان کنفرم پر ثواب ہے عصیان پر عقاب ہے، آیا تجری پر عقاب ہے؟ جیسے طاعت پر ثواب ہے، آیا انقیاد پر ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو پس یہ امر ثانی ساری بحث تجری کے بارے میں ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ میں نے گزارش کی کہ باب تجری میں مجموعاً 6 اقوال ہیں، ہم ان باقی 4 کو ذکر نہیں کرتے۔ شیخ انصاری رسائل میں قائل تھے کہ نہیں عقاب نہ ہوگا، فقط کو بے فائل ہی ہے، لیکن صاحب کفایہ فرماتے ہیں الحق، میرے نزدیک قول حق یہ ہے انہو یوجبہو، کہ تجری موجب ہے استحقاق عقاب کی، انقیاد موجب ہے استحقاق کہ جیسے عصیان پر عقاب ہے تجری پر بھی ہے، جیسے طاعت پر ثواب ہے انقیاد پر بھی ہے۔ اچھا کیوں جی؟ لشہادت الوجدان بصحت مواخذتہ، وجدان کیا ہوتا ہے؟ وجدان میری جان اس قوت باطنیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اشیاء سے لذت یا درد اور دکھ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے، قوائے باطنیہ ہیں، کہ وہ قوائے باطنیہ ایسی ہوتی ہیں کہ بعض چیزوں سے ہمیں سکون ملتا ہے، بعض چیزوں سے ہمیں، یہ جو ہم کہتے ہیں آپ کی اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا، اس نے کچھ کہا تو نہیں ہے لیکن وہ قوت باطنی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے وہ دکھ محسوس کرتا ہے، اس کو وجدان کہتے ہیں۔ بہرحال لشہادت الوجدان، چونکہ وجدان گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ بصحت مواخذتہ و ذمہ علی تجری، کہ جو بندہ تجری کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ جو اپنے حساب سے کنفرم کرتا ہے کہ ھذا خمر اور پھر بھی اٹھا کے پی لیتا ہے، تو وجدان کہتا ہے کہ یہ بندہ قابل مذمت ہے، اس بندے کی مذمت ہونی چاہیے، اس بندے کا مواخذہ ہونا چاہیے کہ جب تمہیں کاتم تھی کہ یہ شراب ہے تو نے اس کا ارتکاب کیا کیوں؟ وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَذَمِّهِ عَلَىٰ تَجَرِّیہِ، ایک نمبر 2 وَحَتْكِ حُرْمَتِهِ لِوَلِيِّهِ جل مولا ہو، عبارت مختلف ہے۔ تمہیں پتہ تھا کہ تیرے مولا نے خمر کو حرام قرار دیا ہے جی، پھر بھی تو نے پی لیا، اس کا مطلب ہے تو نے مولا کے حد کے حرمت کی ہے، مولا کا احترام نہیں کیا، تو مطیع نہیں ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا مذمت ہونی چاہیے۔ وَخُرُوجِهِ عَنْ رُسُومِ عُبُودِيَّتِهِ، تیسری بات، عابد کا کام کیا ہے؟ رسوم عبودیت یہ ہیں کہ جیسا مولا کہے ویسا کرو، اور تو مولا کے حکم کی کر رہا ہے مخالفت، لہذا رسوم عبودیت سے خارج، اور جو رسوم عبودیت سے خارج ہو وہ بندہ قابل مذمت ہوتا ہے، وہ قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ وَقَوْنِهِ بِصَدَدِ الطُّغْيَانِ وَعَزْمِهِ عَلَى الْعِصْيَانِ، تو نے تجری کی، تو نے قط تھی کہ یہ شراب ہے، تیرا اس کو اٹھا کر شراب پینا، اس کا مطلب ہے تو عازم علی العصیان تھا، تو گناہ کا عزم کر رہا تھا، تو طغیان کر رہا تھا، تو نافرمانی کر رہا تھا۔ لطف لینا، اس کو میں نے خارج میں بیان کیا تھا کہ تجری پر جو عنوان صادق آتے ہیں وہ سارے ایسے ہیں جو قابل مذمت ہیں، طغیان قابل مذمت ہے، عصیان قابل مذمت ہے، عبودیت سے نکل جانا قابل مذمت ہے، الی آخرہ، یہ سارے کبھی ہیں جو عناوین اس تجری پر صادق آتے ہیں۔
فرماتے ہیں جبکہ انقیاد میں وصحت مصوبت ہی و مدح ہی علی اقامت ہی، لیکن اگر دوسری طرف جائیں کہ اس نے سمجھا کہ یہ واجب ہے اور اس نے اس کو واجب سمجھ کر انجام دے دیا، یا اس نے سمجھا کہ یہ حرام ہے اور اس نے اس کو حرام سمجھ کر ترک کر دیا، ہاں بے شک واقع میں وہ واجب یا حرام نہ تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کو ثواب ملنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے اس بات پر کہ یہ جسے واجب سمجھتا تھا اس نے اس کو انجام دیا ہے۔ کیوں؟ بما ہو قضیت عبودیت ہی من العزم علی موافقت ہی، اس لیے کہ عبودیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ مولا کے امر کے مطابق عمل کرنا۔ اس نے سمجھا کہ امر مولا یہ ہے، اس نے اس کے مطابق عمل کر دیا تو پس ثواب ملنا چاہیے۔ والبناء علی طاعت، بھائی اس نے اس کو انجام کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ واجب ہے۔ اس نے وہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے مجھے قط تھی کہ یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ بندہ موتی ہے۔ بات سمجھا گی؟ لہذا والحق، شیخ اخند کے نزدیک قول حق یہ ہے کہ تجری پر بھی مثل عصیان کے عقاب ہونا چاہیے اور انقیاد پر بھی مثل طاعت کے ثواب کے قائل ہیں۔ یہ بات ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن قُلْنَا، البتہ اس تجری کے مراحل ہیں۔ لطف لینے آگا کیا مطلب؟ یعنی اگر تو اس کی تجری فقط نیت کی حد تک ہے، یعنی اس کی فقط نیت بد ہے، پریکٹیکل نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا، اس پر عقاب نہ ہوگا۔ عقاب تب ہوگا کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ لطف لینا ہے۔ وَإِن قُلْنَا، اگرچہ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مُؤَاخَذَتَهُ أَوْ مَصُوبَتَهُ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مستحق کے مواخذہ، مستحق کے عقاب و ثواب، یعنی کس پر؟ تجری انقیاد پر نہ ہوگا، بے مجرد سوء سریرت ہی و حسنہا، فقط بدنیتی یا نیک نیتی، فقط نیت کی نیکی یا برائی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وہ مستحق کے ثواب و عقاب نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْلَوْمِ وَالْمَادِ، یہ اور بات ہے کہ اگر اوقلاء کو پتہ چل جائے گی اس کی نیت یہ تھی تو اس کی وہ مذمت کریں گے یا اس کی تعریف ہوگی، یہ اور بات ہے۔ لیکن کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے بما یستتبعان ہی، چونکہ جس کی نیت بری ہوتی ہے اس کا عمل بھی برا ہوتا ہے، جس کی نیت نیک ہوتی ہے، وہ حسن ہوتی ہے، اس کا عمل بھی لطف لینے آگا۔ سوء سریرہ اور حسن سریرہ، نیک نیتی اور بد نیتی کے تابع اس کے عمل ہوتے ہیں، جس کی نیت ہوگی اس کے عمال بھی ویسے ہوں گے۔ خوب، کسائر الصفات، بہرحال فقط نیت کے حسن یا سو کی بنیاد پر ہم ثواب و عقاب کے قائل نہیں ہیں۔ کسائر الصفات والاخلاق کی ذمیمہ والحسنہ، جیسے دیگر صفات و اخلاق کے جو ذمیمہ ہوں، جو برے ہوں، جیسے تکبر ہو گیا، جیسے حسد ہو گیا، جیسے کینہ ہو گیا، غیبت ہو گئی، الحسنہ یا جو نیکی ہیں جیسے سخاوت ہو گئی، رحم دلی ہو گئی، آخری ان کا حکم بھی تو یہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب آقا جان؟ اگر میں دل ہی دل میں کسی سے کڑ رہا ہوں، عقاب نہ ہوگا جب تک اس کا اظہار نہ کروں۔ دل ہی دل میں کسی کے بارے میں برائی سوچ رہا ہوں تو اس پر شاید عقاب نہ ہو جب تک زبان پر غیبت کے انداز میں اس کو ظاہر نہ کروں۔ ان کا حکم بھی یہی ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے بالجملہ، ما دامت فیہ صفت قومنا، جب تک وہ صفت اس میں چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، یعنی وہ نیت کی حد تک ہے، اظہار نہیں ہے، لا یستحق بہا الا مدحن، تو وہاں پر وہ فقط تعریف یا مذمت، مدح یا لوم اگر پتہ چل جائے تو اس حد تک ہوگا، عقاب و ثواب نہ ہوگا۔ لیکن انما یستحق الجزاء بالمصوبہ وبالعقوبہ، لیکن اس پر جو ثواب یا عقاب کی صورت میں اس پر جو جزا ملنی ہے، جو اس کو ملنا ہے، وہ ہے مضافن الی احدہما۔ احدہما کیا ہے
نیت بھی بد تھی پھر عمل بھی برا کیا، نیت بھی نیک تھی عمل بھی نیک کیا، تو اس پر جو ثواب اور عقاب ہے وہ کب ہوگا؟ اذا سارا بصدد الجری علی طبقہا، کہ جب وہ اس اپنی حسن نیت یا سوء نیت کے مطابق اس پر عمل کرے، والعمل علی وفق، اس کے مطابق چلے اور عمل کرے، وجازم وعزم، یعنی پہلے جازم بھی کیا اور عزم بھی، مراد کیا کہ اس نے ارادہ بھی کیا اور اس کے بعد اس کو انجام بھی دیا۔ اس کو میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ جو ہم ایک نقطہ تھا کہ فقط بد نیتی پر ثواب و عقاب نہ ہوگا، پس ملا خود رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہوگا اگر سوء نیت کے ساتھ اس کا عمل بھی ہوگا، تو انقیاد پر ثواب ہوگا اگر حسن نیت کے ساتھ اس کا عمل بھی ساتھ ہوگا تو۔ فرماتے ہیں وَذَالِكَ، یہ کیوں جناب صرف سوء سریرہ یعنی بد نیتی یا نیک نیتی پر ثواب و عقاب نہ ہوگا بلکہ عمل کا ہونا ضروری ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے، لطف لینا ہے، فرماتے ہیں اس لیے لِعَدَمِ صِحَّةِ مُؤَاخَذَتِهِ بِمُجَرَّدِ سُوءِ سَرِيرَتِهِ مِن دُونِ ذَلِكَ وَحُسْنِ عَمَاهُ، اس لیے کہ فقط بد نیتی ہو، سوء سریرہ ہو اور ساتھ عمل نہ ہو، فقط حسن نیت ہو اور ساتھ عمل نہ ہو، تو اس صورت میں اس پر مواخذہ کرنا یعنی اس کو عقاب یا اس پر عذاب ایسا نہیں ہے، فقط نیت کی حد تک نہیں ہے۔ کما یشہد بہ مراجعۃ الوجدان، آپ وجدان کی طرف رجوع کریں، ہمارا وجدان بھی یہی کہتا ہے کہ الحاکم بالاستقلال، کہ جو ہمارا وجدان بالاستقلال، کیا مطلب؟ شارع کہے یا نہ کرے، دیگر اخلاق، ہمارا اپنا وجدان اس بات پر حاکم ہے کہ ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ فی مثل باب الاطاعۃ والعصیان وما یستتبعان من استحقاق النیران والجنان، اس لیے کہ اطاعت پر جنت ہے، عصیان پر عقاب ہے، تو اس طاعت اور عصیان پر جو جنت اور جہنم ہے وہ فقط سوء سریرہ یا حسن سریرہ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل پریکٹیکل ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہے وہ جو بوتل سامنے پڑی تھی وہ واقع میں روح افزا تھی، لیکن اس کو تو قطع تھی نا کہ یہ خمر ہے، لطف لے رہے ہیں، تو اس کی اس قطع کی بنیاد پر وہ روح افزا پر کیا حرمت کا حکم نہیں آ جائے گا؟ چونکہ اس کو قطع ہے کہ ھذا خمر، اگرچہ واقع میں روح افزا ہے، اس نقطے کو کلیئر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نا اس کی تجری اپنے مقام پر، لیکن جو متجرہ بے ہے اس کا جو حکم واقعی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ چونکہ قطع کا کام کسی شے میں مفسدہ یا مصلحت کا پیدا کرنا نہیں ہے۔ وہ اگر واقع میں روح افزا تھی، اس کو قطع ہو گئی کہ یہ شراب ہے، وہ پھر بھی روح افزا ہوگی۔ اگر واقع میں وہ خمر تھا اور اس کو قطع ہو کہ یہ روح افزا ہے، وہ پھر بھی اس پر خمر والا حکم رہے گا۔ اس کی قطع اس میں کوئی حکم میں دخیل ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا سبب نہیں بنتی۔ لطف لینا ہے، فرماتے ہیں وَلَكِنْ وَالِكَ، درست ہے، لطف لینا گا، ہم اس بات کے قائل ہیں، یعنی ملا خود رحمت اللہ اس بات کہہ لیں کہ شخص متجری کو عقاب ہوگا اگر وہ سوء سریرہ کے ساتھ عمل بھی انجام دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ما بقاء الفعل المتجرہ بہ، لیکن جو فعل متجرہ بہ ہے کیا؟ وہ جو اس نے روح افزا کو خمر سمجھ کر اٹھا کر پی لیا، اویل منقاد بہ، یا جہاں اس نے انقیاد کیا کہ اس نے سمجھا کہ یہ واجب اور واقع میں واجب نہ تھا، علی ما ہوا علیہ من الحسن اویل کو والوجوب والحرمت واقعاً، یعنی فعل متجرہ بے
اپنے اسی اصلی حکم پر باقی رہے گا. اگر واقع میں کبھی تھا تو وہ اب بھی کبھی ہوگا، واقع میں وہ حسن تھا تو اب بھی حسن رہے گا، واقع میں واجب تھا تو اب بھی، واقع میں حرام تھا تو اب بھی. یعنی اس کی قطع کی وجہ سے نہ اس کے حسن و قبح میں کوئی فرق آئے گا، نہ اس کے وجوب و حرمت میں کوئی اسی پر رہے گا. بلا حدوث تفاوت فی ہے، یعنی اس میں کوئی فرق، کوئی نئی چیز نہیں آئے گی کہ تھا تو روح افزا، لیکن چونکہ اس نے اب اس کو خمر سمجھ لیا ہے تو اس کے قطع کی وجہ سے اس پر حکم حرمت آ جائے. نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے. بے سبب تعلق القطع بغیر ما هو علیہ من الحکم والصفہ. کیوں؟ چونکہ میں نے گزارش کی تھی اس لیے کہ قطع ایجاد مصلحت اور ایجاد مفسدہ نہیں کرتی. قطع تو فقط طریقہ ہے، قطع تو فقط آئینہ ہے. اب ہو سکتا ہے اس آئینے میں اس کو غلطی لگ گئی ہو. ولا یغیر حسنہ او قبحہ، اور یہ اس کے جو اصل میں واقع میں اگر اس کا حسن قبح تھا تو لا یتغیر، اس کا حسن اور قبح متغیر نہیں ہوگا. بے جہت اصلا، کسی بھی لحاظ سے، کہ چونکہ اس کو یہ قطع ہو گئی تھی لہذا اس کا حسن قبح میں یا قبح حسن میں تبدیل جائے. نہ، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ لطف ناغا فرماتے ہیں اس لیے ضرورت، یعنی یہ بدیات میں سے ہے کہ ان القطع بالحسن او القبح لا يكون من الوجوہ والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا. لطف لینے آگا ایک مثال دے کے سمجھا لوں. مثال کیا ہے؟ آیا سچ بولنا صدق ذاتاً حسن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا جواب ہوگا بالکل اس میں حسن ذاتی پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسی صدق پر ایسا عنوان صادق آ جاتا ہے کہ اب وہ حسن نہیں کبھی ہوتا ہے. کیا؟ کہ اگر آپ کے سچ بولنے سے کسی مومن کی جان چلی جائے تو کیا اب بھی یہ صدق حسن رہے گا؟ عقل کہے گا نہ. الکذب کبیح، کذب کبیح ہے، لیکن اگر آپ کے کذب سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو کیا اب بھی کبھی رہے گا؟ آپ کہیں گے نہ، جان بچانا یہ عنوان بدل گیا. تو بعض عناوین ایسے ہیں، لطف لینے آگا، بعض عناوین ایسے ہیں کہ جن کے آنے سے کوئی حسن کبھی میں یا کبھی حسن میں بدل جاتا ہے، لیکن قطع ان عناوین میں سے نہیں ہے کہ اگر قط آ جائے تو کوئی شے واقع میں حسن نہ ہو تو قط کی وجہ سے حسن بن جائے، یا کبھی نہ ہو تو ہو جائے. ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں ان القط بالحسن، کسی شے کے حسن کی اس کو قط ہو جائے یا قبح کی، یہ قط بالحسن والقبح لا یکون من الوجوہ والاعتبارات، یہ ان امور اعتباری اور ان میں سے نہیں ہے التی بہا یکون الحسن، کہ جس کے ذریعے اس کا حسن اور قبح ہوتا ہے عقلاً، ولا ملاکن، اور نہ ہی اس کا قط بالحسن والقبح ملاک ہے محبوبیت اور مبغوضیت کے لیے، کہ اس کو کسی شے کی قط ہو جائے تو وہ شرعاً محبوب ہو جائے اور اس کو قط ہو جائے تو وہ شرعاً مغضوب ہو جائے. نہ، اس کی قط شرعاً محبوب اور مبغوض ہونے کا کوئی ملاک نہیں ہے. کیوں؟ ضرورت عدم تغیر الفعل اما هو علیہ، اس لیے کہ جو فعل مبغوض مولا ہے اس کو قط ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی مبغوض رہے گا، اور جو محبوب مولا ہے اس کو قط ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی اس کی قط اس فعل کے جو واقع میں محبوب و مقبوض مولا ہے اس میں تغیر کا کوئی سبب نہیں بنتی. بے سبب قاتل عبد بکونہ محبوبا او مقبوضا لہ. مثال دے رہے ہیں، مثلا فقاتل ابن المولا لا یکاد یخرج عن کونہ مبغوضا لہ ولو اعتقد العبد بانہ عدوہ. مثال دے رہے ہیں، مثلا ایک غلام مولا کے بیٹے کے بارے میں قطع حاصل کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مولا کا دشمن ہے اور مولا چاہتا ہے اس کے دشمن کو مار دیا جائے. اب یہ اگر اسی کے بیٹے کو اس اعتقاد کے ساتھ قتل کر دے کہ یہ دشمن مولا ہے، حالانکہ وہ تھا ابن المولا، اس کے اعتقاد سے کیا مولا اس پر خوش ہوگا، اس کو شاباش دے گا؟
جواب کیا ہوگا؟ نا۔ کیوں؟ ابن المولا کا قاتل مبغوض مولا ہے، اس کی قاتل سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَقَضَى قَتْلُ عُدُوِّهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ ابْنَهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَحْبُوبًا أَبَدًا۔ اسی طرح اس غلام نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ جو سامنے آ رہا ہے یہ مولا کا بیٹا ہے، اور ابن مولا جان کر اس کو اس نے قتل کر دیا، جبکہ وہ واقع میں ابن المولا نہ تھا بلکہ وہ عدو مولا تھا، جبکہ قتل عدو مولا محبوب مولا ہے۔ تو اس کی قاتل نے جیسے وہاں ابن المولا کے قاتل کو محبوب نہیں بنایا تھا، اسی طرح یہاں عدو مولا کے قاتل کو مبغوض بھی نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ چونکہ قاتل ملاک نہیں ہے کہ اس کی قتل سے کوئی شے محبوب یا مبغوض بن جائے، لہذا اگر واقع میں محبوب تھی تو اب بھی رہے گی، واقع میں مبغوض تھی تو اب بھی رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔